ہجرت جدوجہد کا نام ہے۔ کچھ لوگ نئے ملک میں آ کر ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو پاکستانی کمیونٹی کی ایک کامیاب شخصیت دل محمد سے ملواتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں دل محمد، فارما کینیڈا اور ایکٹیو کیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین۔ 1971 میں کینیڈا کی دھرتی پر قدم رکھے اور اپنی تعلیم کے ساتھ محنت اور لگن سے کامیابی کی داستان لکھی۔ ان کی کمپنی کینیڈا میں ادویات اور طبی آلات کی درآمد و برآمد میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ دل محمد نے نیچرل ادویات کے بزنس میں بھی اپنے قدم جما لیے ہیں۔ ایکٹیو کیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں غریب بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ایک کینیڈین ٹیلی ویژن پر ہیلتھ ٹپس دیتے ہیں اور 20 سال سے دل پاکستان کے نام سے اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ کینیڈا آئے ہوئے مجھے 42 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ آدمی جب آتا ہے تو جوان ہوتا ہے، ایگریسو ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں ہوتی، پیسہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی لوگ اب سنا ہے آتے ہیں ملینز آف ڈالر لے کے آتے ہیں، لیکن ہمارے وقتوں میں 70 کی بات کر رہا ہوں، 71 کی بات کر رہا ہوں، جب بھی ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ تھا تعلیم کا زیور۔ اور یقین کیجئے کہ اسی طرح اپنے دوستوں کی طرح میرے پاس بھی ایک سرٹیفکیٹ تھا ماسٹر آف فارمیسی کا، اور یہ میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ اب میں اس سے زیادہ آپ کو اور کیا بتاؤں کہ وقت کیسا گزرا، لیکن وہ وقت تھا کہ جب انسان کے دل میں فکر نہیں تھا، پرواہ نہیں تھی کیا ہوگا، اللہ پہ بھروسہ تھا، یقین تھا، اور ہم آگے نئے ملک میں۔ آتے ہی میں ایک بات کہوں گا کہ اس کے بعد جو نصیحت مجھے کسی نے دی، وہ میں نے آج تک کئی ہزار لوگوں کو دی ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں گائیڈنس کے لیے، پوچھتے ہیں جی ہم کیا کریں۔ تو مجھے جب دوستوں نے کہا جو ہم سے پہلے آئے تھے، کہنے لگے کہ اپنی لائن نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو ساری عمر دھکے کھاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو اپنے مقام پہ لے جاؤ گے تو ساری عمر تم نہ اچھی زندگی بسر کرو گے۔ تو میرے عزیز، بہت سخت وقت تھا، میں اکیلا آیا تھا۔ آتے ہی مجھے اپرینٹسشپ کرنی تھی فارمیسی میں، اس سے پیشتر کہ مجھے فارمیسی اسکول میں داخلہ ملتا۔ تو میں نے 1 سال کی اپرینٹسشپ کی، جو کہ مجھے آٹوا میں ملی۔ آٹوا کینیڈا کا دارالخلافہ ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ نے اس قابل کر دیا کہ میری 2 بیٹیاں تھیں اور میری بیگم تھی۔ میں پاکستان واپس گیا اور ان کو واپس لے کے آیا، اور آتے ہی میں نے یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن ملی فارمیسی میں۔ فارمیسی 4 سال کا کورس ہے یہاں پہ، اور انہوں نے پہلے 2 سال مجھے چھوڑ دیے۔ ایڈوانس ٹریننگ میں مجھے آخری 2 سال کی فارمیسی میں 2 سال مکمل کیے۔ میں نے فارمیسی کی ڈگری لی، مجھے 3 سال لگے سارے، لیکن جو 3 سال میں نے محنت کی ہے سر، اللہ میرا جانتا ہے کہ صبح 9 بجے فارمیسی کیا یونیورسٹی میں جاتا تھا، 9 بجے سے 2 بجے تک یونیورسٹی ہوتی تھی، 2 سے 4 بجے تک میں لائبریری جا کے پڑھتا تھا، اور 5 بجے میں جاب شروع کرتا تھا رات کے 1 بجے تک۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس سے سخت زندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بچے بھی ساتھ تھے، بہرحال زندگی کو انجوائے کیا، ہم نے اس کو مکمل کیا۔ 74 میں مجھے جا کے یہاں کی ڈگری ملی، اور آپ کو یقین کریں گے کہ جابیں لائن میں لگی تھیں، لوگ پیچھے پڑے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں فل مینیجر کر دوں گا، کوئی کہہ رہا تھا میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں ابھی مینیجر کی جاب دیتا ہوں۔ تو سر اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک ایسی فرینچائز ملی جو کہ میں نے اگلے 5 سال میں پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس کر کے پھر میں نے
اپنے مقام پہ آیا. میں نے اپنی فارمیسی شروع کی تھی. 78 میں میں نے اپنی پہلی فارمیسی کھولی, 79 میں میں نے دوسری فارمیسی کھولی, 80 میں میں نے تیسری فارمیسی کھولی, اور اس کے بعد میں فارمیسیز پہ فارمیسی کھولتا گیا. ایک بیچ بھی دی, ایک نئی کھول لی. لیکن سر اللہ کا بڑا شکر ہے, آدمی آگے یہ محنت کرتا ہے, محنت کر کے سیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا پھل اور اجر دیتی ہے.